شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک شبہہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بات اپنے اندر کتنا وزن رکھتی ہے. ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ مبارکہ یہ مزمل میں پروردگار عالم قرآن پڑھنے کا دستور فرما رہا ہے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جہاں تک ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو. یعنی یہ ایک عمومی دستور ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا اور قرآن پڑھنے کا. جنہوں نے کہا کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن خود امر کر رہا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن سے جس قدر ممکن ہو قرآن کی قراءت کرو، قرآن پڑھو. تو قرآن پڑھنا یہ ایک دستور الہی ہے، دستور دین ہے. اور دستور دین کے لیے یہ کہنا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ خود دامن قرآن پہ بہت بڑا الزام ہے. دراصل ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ مفت کے فتوے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مفاہیم دین اور معارف دین کے قریب ہونے کے بجائے ہم دین کے معارف سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو دراصل اس شبہے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ ایک باطل نظریہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. بھئی یہ کلام الہی ہے، یہ وحی الہی ہے، اس کا فائدہ نہیں. اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا الزام. سورہ مزمل میں خدا نے کیا فرمایا؟ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جہاں تک تمہارے لیے میسر ہو اور ممکن ہو قرآن پڑھو. اس کے بعد پروردگار آگے ارشاد فرما رہا ہے عَلِمَ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ. عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. پروردگار عالم 3 گروہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. پہلے مرحلے پہ تمام مومنین اور مسلمین پر فرض ہے کہ وہ قرآن پڑھے جہاں تک ممکن ہو. اس کے بعد قرآن 3 مضطر گروہوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ. خدا فرما رہا ہے کہ خدا یہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مریض ہو جائیں گے. تو یہاں پر عَلِمَ خدا کے جاننے سے متعلق یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے خدا معاذ اللہ جاہل تھا، اب خدا کے پاس علم آیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہمیں اعتماد دلانے کے لیے، ہمیں اس شے کی اہمیت سے باخبر کرنے کے لیے پروردگار عالم ان کلمات کا استعمال کرتا ہے. اور بعض جگہ پر عَلِمَ وہی یقین کے معنی میں ہے کہ یقیناً خدا یہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ مریض بن جائیں گے. تو مریض انسان بن جائے تو معاشرے میں مریض لذت معنوی اور لذت عبادت اور حتیٰ کھانا پینے کی لذت تک وہ محسوس نہیں کرتا. اس لیے کہ جب انسان بیمار ہو جائے تو بیمار انسان سے ہر قسم کی لذتیں ختم ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار عالم یہاں پر اس گروہ کا تذکرہ کیا
کہ تم بیمار ہو جائے تو بیماری کے عالم میں انسان کھانے سے منہ پھیر لیتا ہے، انسان دنیاوی دوسرے امور سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ مریض کو فقط اور فقط اپنی سلامتی کی فکر ہوتی ہے اور اس مرض سے کیسے چھٹکارا ملے اس سے یہ فکر ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اگر مریض ہو جائے تو اس حالت میں بھی سب کچھ چھوڑ دے لیکن قرآن کو نہ چھوڑے۔ اسی وجہ سے مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی مریض ہو جائے تو مریض کے پاس تم بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرو تو اسے شفا مل جائے گی۔ تو دراصل مریضی کے عالم میں خدا فرما رہا ہے، یہ امر فرما رہا ہے کہ قرآن کی جس قدر تم تلاوت کر سکتے ہو اسی قدر قرآن کی تلاوت کرو۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا؟ مریض بھی ہو تو قرآن کی تلاوت سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس کے بعد دوسرے گروہ کا خدا تذکرہ فرما رہا ہے۔ دوسرا گروہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے باہر ہے، جو مسافرت پر ہے، جو مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں۔ تو المسافر کالمجنون، مسافر دیوانے کی طرح ہے، مسافر کو منزل تک پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے۔ مسافر یا البتہ یہ مختلف سفر کے اہداف ہے، لیکن جو بھی مسافر کا ہدف ہو، مسافر کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا۔ جس طرح مریض کے پاس حوصلہ نہیں ہوتا اسی طرح مسافر کے پاس بھی زیادہ حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دستور خدا دے رہا ہے کہ تم حالت سفر میں بھی ہو تو اس حالت میں بھی قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت کرنا اس قدر اہمیت کا حامل یہ عمل ہے کہ ہر حال میں قرآن کو نہ چھوڑے۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اور تیسرا گروہ جو حالت جنگ میں ہے، جو فی سبیل اللہ لڑ رہے ہیں، لیکن اس لڑائی کے دوران بھی قرآن نہ چھوڑے، قرآن کی تلاوت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے امیر المومنین جنگ کے میدان میں قرآن کی مختلف آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ خود مولا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ حالت جنگ میں قرآن سے متمسک رہو۔ تو یہاں پر دیکھو تین مضطر گروہوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا گروہ مریضوں کا ہے، بے حوصلہ، ان کے پاس صبر نہیں ہے، بہت بے حوصلہ گروہ، لیکن قرآن کہہ رہا ہے قرآن پڑھو۔ اور دوسرا گروہ یہ مسافرین اور تجارت کے لیے جانے والوں کا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس حالت میں بھی سفر کرتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرو۔ اور تیسرا گروہ میدان جنگ میں گمسان کی لڑائی میں دشمنوں سے لڑنے والا گروہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جہاں تک قرآن سے پڑھنے کا امکان ہو قرآن پڑھو۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے 2 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اور قرآن کی قرأت کا، قرآن کی تلاوت کا امر دیا اور دستور دیا۔ یہاں سے پتا چلا کہ قرآن پڑھنا یہ دستور الہی ہے، اور جہاں حکم الہی آ جائے وہ ثواب سے خالی نہیں ہے، جہاں حکم الہی آ جائے وہ اجر سے خالی نہیں ہے، جہاں حکم الہی آ جائے وہ فلسفہ بندگی سے خالی نہیں ہے۔ تو یہاں پر پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں قرآن سے ہمیں متمسک رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ماہ
رمضان جو قرآن کی بہار ہے، اس میں قرآن ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا جو بندہ ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو مکمل ختم قرآن کا اسے پروردگار ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں قرآن سے متصل رہنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم۔